آپ کا جو نقطہ نظر ہے کیا یہ پارٹی کا نقطہ نظر ہے یا آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے پارٹی ہمارے جو میاں نواز شریف ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں خود گئے اور پٹیشن لے کر گئے، اور میں نے کہا کہ اسی وجہ سے اس سارے مسئلے کو سپریم کورٹ کے سامنے وزن وغیرہ ملا. لیکن حقیقت ہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس منصور اعجاز کے ہاتھوں انڈائریکٹلی اور اس میمو کے ہاتھوں سبکی ساروں کی ہوئی ہے، بشمول آرمی چیف کی، بشمول آئی ایس آئی چیف کی، بشمول نون لیگ کی لیڈرشپ کی، بشمول عمران خان کی، جنہوں نے اس کو مسئلہ بنانے کی کوشش کی. اب جب میں بار بار کہہ رہا ہوں ایف آئی آر درج کرتا ہے، مدعی ہی سامنے نہیں آتا، تھانے میں نہیں آتا، وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے نہیں آتا، تو بات تو پھر کچھ نہ رہ گئی. لیکن وہ کس طرح آئے گا پاکستان کے اندر اگر امان ملک صاحب اس کی سیکیورٹی گارنٹی یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. مدعی کون ہے اس میں؟ طلعت صاحب جی آپ کی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. جی جس پتا ہو پوری قوم کو، پورے ملک کو پتا ہو کہ جس کی سیکیورٹی میں سپریم کورٹ اور مائی لارڈ چیف جسٹس افتخار حسین چودھری انٹرسٹڈ ہے، اسے کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. یہ کون سے بہانے تراش رہے ہیں کہ اس کو ایئرپورٹ پہ وہ اکرم شیخ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب جہاز سے اتریں گے تو ان کا بریف کیس لے کے کوئی بھاگ جائے گا اور بلیک بیری سیٹس کو یہ ہو جائے. یہ کون سی یہ ہم نے یہ افسانوں کی کہانی ہم الف لیلہ کی داستان. آپ کے خیال میں اس میں جان نہیں ہے؟ گو ایڈ مالک. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے جو نہ آنے کی وجہ، جو نہ آنے کی وجہ اور فوج اور آرمی ساری مری کیا طلعت، اس کے میرے نزدیک اس کے نہ آنے کی وجہ سیکیورٹی حاصل اب نہیں رہا، خاص طور پہ کل کی ہیئرنگ کے بعد. یہ کا نتیجہ یہ جو تمام ادارے جو بیچ میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب سب نے کہا کہ بس کورٹ چودھری شجاعت صاحب مٹی پاؤ، سب نے مل کے مٹی ڈال. مالک اچھا اسی پہ رہیں تو پھر ہمیں کس طرح پتا ہے کہ ڈیل ہے؟ How do we know؟ جتنے اس کے سائنز ہیں، جس طرح ہر بندہ سائنز تو میمو گیٹ کے ایسے تھے کہ کانسپیریسی ہو رہی تھی. نہیں تو ٹھیک ہے نا. شک کہاں سے پڑا تھا پہلی بار؟ آپ کو یاد ہے جب میمو کا ایشو ہوا تو پہلے گورنمنٹ کا سٹانس تھا میمو ہے ہی نہیں، ملن کے سٹیٹمنٹ کے بعد. پھر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ میمو تو ہے، اب یہ رہ گیا تھا کہ میمو اس نے خود چلایا منصور اعجاز نے کہ اس کو کوئی اور شامل ہے. ہم اس چیز پہ نہیں پہنچ سکے، نہ وہ کبھی سامنے آئے گی. اس ایک فیکٹ کے اوپر یہ ساری کنٹروورسی چلی، اس ایک، اور وہ فیکٹ تھا، میمو تھا، سب نے مانا. جتنا یہ شور مچا، یہ ایک فیکٹ یہ جو کہہ رہے ہیں میٹ کسی نے ہائٹ نہیں بنائی، وہ ایک ڈاکیومنٹ تھا جو تھا، جو اس کا سٹیج 2 تھا، وہ تھا ڈینجرس والا پارٹ، وہ ہمیشہ کے لیے دب گیا. ہر ادارے کا اپنا اپنا فائدہ نکل آیا، ہر ادارے نے اپنا اپنا پاؤنڈ آف فلیش لیا ہے. اور میں جو میرا کنجیکچر ہے بیسڈ آن، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ایکسپیرینس ہے، میں ایک چیز لکھتے بھی ہوں کہتا بھی ہوں، اسلام آباد میں there is no such thing as a rumor, it's always a premature fact. ہر چیز سے میرے پاس ثابت ہو جاتی ہے. یہ ڈیلیں بھی نکل آئیں گی. اچھا چند صاحب آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ مالک بھائی کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. چھوڑیں کوئی اور بات کریں. میں اور بات پیپلز پارٹی آپ کو نیا ایشو کریٹ کروائیں. نہیں آپ مالک بھائی بھی اور ہم سب کوئی نیا ایشو کریٹ کروائیں، کیونکہ گورنمنٹ کو ہر مہینے بعد کوئی نیا ایشو ٹکرانا ہوتا ہے نا. تو ایک ان کو کہیں، جو لوگ ایشو لاتے ہیں نا ان کو کہیں آپ پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیا ایشو لے. آج یہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور ٹھیک کھیل رہے ہیں، اور یہ لوگ ایشو لاتے رہیں گے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہر ایشو سے اگر یہ مفروضہ جب 9 کھلاڑی طلعت آؤٹ ہو گئے ہونا تو جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں. یہ اصول ہے. دیکھیں میچ فکس تھا نا آپ کا، انہوں نے میچ فکس کیا تھا، ان کا میچ فکس کامیاب نہیں ہو سکا. آپ نے بکیز کے ساتھ ڈیل کر لی؟ نہیں، بکی کے ساتھ بے شک ہم نے کی یا نہیں کی، ڈیل ہوئی تو پھر ان کے ساتھ بھی ہوئی نا. کم بیک. ایاز امیر صاحب کا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ اب جو ایک ہی جینون پارٹی جو اپنے آپ کہتی ہے اپوزیشن، جینون اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ تو طلعت ہمارا میمو گیٹ سے کیا واسطہ؟ ایک سیکنڈ آپ کے بھائی ایک منٹ دوسرے کو بولنے پہلے آپ بولیں. پہلے آپ سارا ٹائم انہیں سب سے پہلے پبلک سپیچ میں کس نے اٹھایا تھا یہ مسئلہ؟ عورتوں کی طرح جو آپ کی پارٹی میں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتی آپ کی لیڈر. بھائی میری ٹرن ہے، آپ انتظار کیجئے، میری ٹرن ہے. تھینک یو. یہ بتائیں پھر آپ بولیے گا جب میں خاموش. گو اہیڈ. دیکھیں طلعت، بات یہ ہے جو انہوں نے ایاز امیر نے کہا، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا یا پہلی دفعہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ کسی چیز کا ٹروت نہیں پتا چلے گا. ایوری تھنگ از آلویز شوڈ انڈر دا رگ، چاہے وہ ایبٹ آباد انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ یہ ہو، چاہے وہ کارساز کے اندر جو ہمارا سانحہ ہوا، جو بھی
پاکستان کے اندر ہے، ہر چیز جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے. لہٰذا اور جس قسم کی اس حکومت کی ریپیوٹیشن ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، بالکل پاکستان کی قوم یہ سمجھتی ہے. رہا ہمارے اوپر، ہم نے ہمیشہ بات کی ہے سچ بتائیں، انصاف بتائیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں. اگر یہ ڈیلیں آپس میں لوگوں کی ہو گئیں، ان کے سفیر تھے جو اس میں ملوث تھے، ان کے حکومت پہ الزام تھا، ہم تھوڑی حکومت میں تھے، ہماری سیاست کوئی میمو گیٹ پہ تھوڑی چل رہی ہے. وے فارورڈ اب ذرا بات کریں. چند صاحب کہتے ہیں مالک کہ آپ نئے اسکینڈل کی تلاش کریں تاکہ اور کچھ وقت گزرے. کہیں نہ کہیں تو آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوگی نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پنگ پونگ ملک کے ساتھ کریں. کہیں نہ کہیں آپ کو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی ہوگی نا. اگر واقعتاً اول تو میں اس مفروضے سے اتفاق نہیں کرتا کہ ڈیل ہو گئی ہے. میرے اس کے اوپر کوشچن مارک ہے، لیکن بطور اینکر میں فی الحال اس کے اوپر رائے نہیں دینا چاہتا. تجزیہ کروں گا تو بات کی بات ہے. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی تو فکس ہونی چاہیے نا. Some heads must roll. نہیں، ڈیل ہوتی تب ہے طلعت when heads are not supposed to roll. ہیڈ رولنگ سے بچنے کے لیے سارے ادارے مل کے کرتے ہیں. میں ایک بات پہ ایاز سے اگری کرتا ہوں کہ سب کی نالائکیاں ہیں جس کی قیمت آپ اور میں دے رہے ہیں، عام آدمی دے رہے ہیں. اس پہ سٹیٹمنٹس آ گئیں 10. اس پہ آج سے کوئی کتنے ہفتے پہلے پرائم منسٹر نے کہا جی انرجی بہت بڑا ایشو ہے، میں کچھ مہینوں میں ختم کر دوں گا. ابھی تک انرجی پالیسی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، یہ پرائرٹیز آپ کو پتہ ہے. ایک ٹرک کی بتی ہے انرجی کی آ جائے گی، ہر سال کے شروع میں کہتے ہیں اس سال اگلے کچھ مہینوں میں ختم. مجھے ویسے بھی الیکشن نہیں آ رہا ہے. سیریس باتیں یہ گورنمنٹ خود نہیں کرتی. گورننس کے ایشوز پہ گورنمنٹ خود بات نہیں کرتی. آج صبح آرڈرز دیے ہیں سپریم کورٹ نے وہ رسول صاحب کو اندر کرنے کے. ہم کہاں سے الزام لگا رہے ہیں؟ فیکٹس نکلتے ہیں. کیا میں نے جا کے ان کے ایک وزیر کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے ڈالا تھا جو اس نے استعمال کر لیا؟ کیا میں نے رسول کو جا کے، کیا میں نے میڈیا ایڈوائزر لگایا تھا، یا میں نے کسی کو جا کے NICL میں لگوایا تھا؟ جتنے لوگ ہیں ان کے سٹینڈرڈز اپنے کریٹڈ ہیں. جتنے کرائسس گورنمنٹ کے دیکھیں مین میڈ کرائسس ہیں اور ان کے سیلف کریٹڈ کرائسس ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کرائسس کی بات کریں تو ہم اب بات کیوں کرتے ہیں؟ چند صاحب اگر اس قسم کا ٹریک ریکارڈ نہ ہوتا تو شاید ریومر جن کو آپ کہتے ہیں ان کا اثر آپ کی پارٹی پر اتنا زیادہ نہ ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے بڑا کرائسس ہے ہمارے لیے یہ ٹیررزم کی جو جنگ، ایک نام نہاد جو جنگ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کریٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 سال ہو گئے NRO کے پیچھے یہ ہم پوری قوم کو لگایا ہوا. یہ پیپلز پارٹی کا صرف تھا. ہاں پیپلز پارٹی سے میں تھی، لیکن کیا صرف پیپلز پارٹی تھی؟ اس کے بعد میمو گیٹ آپ اٹھا لیتے ہیں. ہر روز آپ اس گورنمنٹ کو ہر 2 مہینے آپ نیا ایشو اٹھاتے ہیں، پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. میڈیا، گورنمنٹ ایجنسیز، ہر چیز، عدلیہ سمیت. تو آپ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہ. بھائی گورنمنٹ کو آپ کام ہی نہیں کرنے دے رہے. صحیح. ایک سوال میری بات سن، میں ان کی بات کرتا ہوں گورننس کی. آج پوچھ لیں آپ. ان سے ایک سوال ہے، کیا یہ گورنمنٹ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتی؟ یہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرتی ہے. انہوں نے جو 90 وزیر رکھے ہوئے ہیں کہ 90 وزیر، سارے 90 وزیر سارے کو ڈیل کر رہے ہیں، سارے 90 وزیر بجلی کو ڈیل کر رہے ہیں. لوگ ہی کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے ڈیڈ لائنیں دے دیں، کبھی طوطے آپ بٹھا دیتے ہیں، کبھی نجومی بٹھا دیتے ہیں. صبح گئی گورنمنٹ گئی، شام گئی گورنمنٹ گئی. ابھی کیا انویسٹر آئے گا ان حالات میں؟ کیا ان حالات میں بیوروکریسی کام کرے گی؟ کیا ان حالات میں آپ کا ملک آگے جا سکے گا؟ ان حالات میں صرف آپ کے اکاؤنٹ میں نہ جانے کہاں سے پیسے آ جائیں گے. ان حالات میں آپ کے اکاؤنٹس میں نہ جانے کہاں سے پیسے آ جائیں گے. باقی کام جو ہو رہا ہے میری طلعت بھائی، کرپشن کا ایشو ٹھیک ہے آپ نے 4 سال سے اٹھایا. میں خود کرپشن کے میں کہتا ہوں میں سخت خلاف ہوں. کیا صرف کرپشن اس ملک کا ایشو ہے؟ کیا بلوچستان اس ملک کا ایشو نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ نے آگے بڑھنے پہ جو کوشش کی ہے، کیا سارے اداروں نے بلوچستان میں گورنمنٹ سے تعاون کیا ہے؟ کیا ٹیررزم کے اوپر سارے اداروں نے گورنمنٹ سے اس پہ تعاون کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن سے بھی زیادہ لیڈرشپ کیپیبلٹی کرائسس ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ ایاز صاحب، ٹورڈز دی ویری اینڈ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آپ اسیسینیٹ کر رہے ہیں. کیا وہ پھر آپ کہتے ہیں لیڈرشپ ان تمام معاملات کو آپ ادھر ہی چھوڑ دینا چاہیے، یا آپ کے خیال میں سم ہیڈز مسٹ رول؟ کسی نہ کسی کو تو رسپانسبلٹی اٹھانی ہوگی نا اس تمام ہائپ کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے جو ہیڈز رول ہونے چاہیے ان کو تو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا. یہ جو بات میری ڈیل کی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ڈیل کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اپنی پریسٹیج آن دا لائن رکھی ہے. آرمی چیف نے، ISI چیف نے اینڈ دا سپریم کورٹ، ان کی عزت جو ہے آن دا لائن ہے. لیکن کچھ بات ثابت نہیں ہوئی. آپ ابھی سپریم کورٹ کو ٹچ کریں گے یا GHQ پر ٹچ کریں گے، لیکن اس سے سبق سب کو لینا چاہیے کہ اپنے اپنے دائرہ میں رہ کے کام کریں. سپریم کورٹ میں اور بہت سارے کام ہیں. پبلک جو ہے، لٹیگنٹ پبلک سفر کر رہی ہے. یہ سیاسی کیسوں سے تھوڑا سا دھیان ہٹائے. حکومت کام چاہے وہ خراب کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، حکومت چلانا حکومت کا کام ہے، سپریم کورٹ کا نہیں ہے. اور فوجی صاحبان بھی دیکھیں
کہ ایک مسخرے کے ہاتھوں پورے انسٹیٹیوشن ذلیل ہو گئی ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ انصاف صاف ہاتھوں سے ہوتا ہے تو ایک گواہ کی بھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ہم پتہ نہیں کس کے ہاتھوں پاکستان نے اپنا جگ ہسائی کر لی ہے پوری اقوام کے سامنے. بہت شکریہ ایاز امیر صاحب, فوزیہ ندیم, محمد مالک. ناظرین, ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. پاکستان کی سیاست کے بدلتے ہوئے رنگ, نہ جانے کل کون سا رنگ سامنے آئے. جو بھی سامنے آئے گا اس پر کمنٹ ضرور کریں گے. اللہ حافظ.